اس طرح دوستوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلوں کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا۔ حضرت حسین کے مقام اور مرتبے سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ وہ صحابیت کے شرف کے حامل تھے، وہ نواسہ رسول تھے، وہ ابن بطول تھے، وہ حیدر کرار کے فرزند تھے۔ ان کا زہد و تقوی مثالی تھا۔ وہ سیرت و صورت میں اپنے نانا سے بڑی مشابہت رکھتے تھے، مگر ظالموں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ انہوں نے سب کچھ فراموش کر دیا، خونی اور مذہبی رشتوں کا بھی پاس نہ رکھا اور خاندان نبوت کے گل و لالہ کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ظلم کے انجام سے دوستو انجام بد سے نہ بچ سکا۔ امام ابن کثیر رحمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ ظالم کا کیا انجام ہوتا ہے اور ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کیا سزا دیتے ہیں، اور ظالم جب کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کا بدلہ آیا اس کو آخرت میں ہی ملتا ہے یا پھر دنیا میں بھی اس کی سزا پا کر انسان آخرت میں جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو تفصیل سے ظالمین کا انجام کچھ مثالوں سے، واقعات سے آپ کے سامنے رکھیں گے، تو بات کو غور سے سنیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو ہمارے ہاں جو اخبارات شائع ہوتے ہیں یوں تو یہ بہت سی قباحتوں کا مجموعہ ہے۔ بعض دفعہ یہ فحاشی پھیلاتے ہیں، یہ عریانیت کو فروغ دیتے ہیں، یہ جھوٹی افواہیں چھاپتے ہیں، یہ ہر طرف دوستو رطب و یابس کو اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات شر میں بھی خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے۔ تو اخبارات کے شر میں خیر کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارا قومی چہرہ دکھاتے رہتے ہیں، یہ آئینے کا کام دیتے ہیں جس میں ہم اپنا اچھا یا برا چہرہ دیکھ کر یہ پرکھ سکتے ہیں۔ اخبارات کے مطالعے سے ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ ہماری قوم کی اخلاقی حالت اس وقت کیسی ہے۔ دوستو آپ کسی بھی دن کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں ظلم و ستم کے ناقابل یقین داستانیں ملیں گی۔ کہیں دوستو بھائی بھائی کی جائیداد پر قابض ہو جاتا ہے، کہیں شوہر بیوی کو زندہ جلا دیتا ہے، کہیں سگے چچا یتیم بھتیجوں کی زمین پر قابض ہو کر انہیں در بدر کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں بے گناہ قیدی برسوں جیل میں گلتا سڑتا رہتا ہے، کہیں کوئی سرمایہ دار غریب مزدور کا حق دبا لیتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے۔ دوستو گھروں میں ظلم، بازاروں میں ظلم، کارخانوں میں ظلم، حکومت کے ایوانوں میں ظلم، ہر جگہ ظلم ہی ظلم ہے۔ حالانکہ دوستو ظلم ایک ایسا ناسور ہے جو معاشروں کو، خاندانوں کو، حکومتوں کو اور ملکوں اور تہذیبوں کو لے ڈوبتا ہے۔ دوستو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ایک مشہور قول ہے کہ کوئی ملک کفر و شرک کے ساتھ تو قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ گناہوں کی اصل سزا تو ظاہر ہے، آخرت میں ہی ملے گی، لیکن ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کا برا انجام بسا اوقات انسان اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ دنیا میں جتنے مشہور ظالم گزرے ہیں ان میں سے ایک ایک کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کسی کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ تو میں اس وقت کچھ ظالمین کے انجام آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پر ان کو بیان کرنے پر اکتفا کروں گا۔ آپ دنیا کے پہلے ظالم قابیل کے حالات پڑھیے جس نے اپنے نیک اور پارسا بھائی حابیل کو خون سے ہاتھ رنگے تھے۔ قتل کے بعد اسے ایک پل سکون نصیب نہ ہوا، اس کے دل میں ندامت کی آگ جلتی رہی اور اس کے قلبی سکون کو غارت کرتی رہی۔ عظیم والد، وہ والد جو دنیا انسانیت کے پہلے پیغمبر تھے، وہ الگ ناراض ہو گئے۔ بھائی بہنوں کی نفرت اس پر مزید بڑھ گئی اور ذہنی و قلبی سکون کی بربادی۔ اس کے علاوہ بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اس کی لاش کو کیسے ٹھکانے لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تدفین کا طریقہ اس کے دل میں القاء کر سکتا تھا، اس کی عقل روشنی میں یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی، مگر اس کی کمینگی اور بے عقلی کا احساس دلانے کے لیے ایسے حیوان کو اس کا رہنما بنایا گیا جو عیاری اور مکاری اور کمینگی
میں دوستو ضرب المثل ہے، اور قابیل نے بڑی حسرت اور تأسف کے ساتھ کہا تھا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے افسوس کہ میں ایسا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ تو دوستو اسی طرح آپ فرعون کا انجام دیکھیے، وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا، وہ فرعون جو بڑے یعنی ڈنکے کی چوٹ سے کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کا ملک اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہہ رہی ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے؟ وہ فرعون جو اپنے ایک مبہم خواب کی بنا پر اس نے بنی اسرائیل کے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل کروا دیا تھا، وہ فرعون جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مردوں اور عورتوں کو غلام لونڈی بنا رکھا تھا، اس ظالم کا کیا انجام ہوا؟ وہ جن دریاؤں اور نہروں کو اپنی ملکیت بتلاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک کے اندر اسے ڈبو دیا۔ اس کے فوجی، اس کے سپاہی، اس کے غلام، اس کی رعایا سب اس کے بے بسی کا منظر دیکھ رہے۔ اس نے ملائکہ عذاب کو دیکھ کر کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی، کہ میں اس وحدہ لا شریک لا ہستی پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، مگر موت کا منظر اور ملائکہ کو دیکھ لینے کے بعد اس کی چیخ و پکار اور توبہ کس کام کی؟ دوستو کسی کام کی نہ آئی۔ اس طرح دوستو آپ نے فرعون کے درباری ملازم قارون کا نام ضرور سنا ہوگا، جس نے غریبوں کا خون چوس چوس کر دولت کے انبار لگا لیے تھے۔ اس کے خزانے سونے چاندی اور قیمتی موتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حالات یہ تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں مضبوط جسم والے مزدوروں کی ایک جماعت بہت مشکل سے اٹھا کر چلتی تھی۔ یہ شخص پرلے درجے کا ظالم تھا، غریبوں، یتیموں اور کمزوروں کے حقوق ہڑپ کر جاتا تھا۔ اس کی عادتیں ثانیہ بن چکی تھی۔ اسی چیز نے تو اس کو اتنا بڑا سرمایہ دار بنا دیا تھا۔ یہ شخص ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا مغرور اور متکبر بھی تھا۔ دولت کے نشے میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں اور خونی رشتہ داروں کے ساتھ بڑی حقارت سے پیش آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ ظلم، تکبر، بخل اور فساد سے باز آ جاؤ، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ وَلَا تَبْغِ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، ملک میں فساد نہ پھیلاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مگر دوستو تاریخ بتاتی ہے کہ ہر ظالم اور متکبر شخص کا دماغ اتنا اونچا ہو جاتا ہے اور اس کی عقل میں ایسا فتور آ جاتا ہے کہ اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی اور کوئی واعظ اس کے حق میں کارگر نہیں ہوتا۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے اقتدار، میرا دبدبہ، میری ہیبت، میری قوت، میری سطوت، میری دولت اور میری حشمت ہمیشہ رہے گی، اور وہ اپنے اس فضول گھمنڈ میں مارا جاتا ہے۔ دوستو جب قارون کا ظلم فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اور اللہ کا پکڑنا تو پھر نرالا ہی ہوتا ہے نا۔ وہ ایسا پکڑتا ہے کہ ظالموں اور متکبروں کو عالم انسانی کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتے، اور جب پکڑتا ہے تو مال و دولت، عہدہ و منصب اور دوست احباب میں سے کوئی بھی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ قارون کو زمین میں دھنسا دیا، مگر اکیلے کو نہیں بلکہ اس کے خزانوں اور محلات سمیت وہ خزانے جن کی وجہ سے کس کے عقل میں فطور آ گیا تھا، وہ خزانے جنہوں نے اسے ظالم اور متکبر بنا دیا تھا، وہ خزانے جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ دوستو قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، پھر ہم نے قارون اور اس کے محل کو زمین میں دھنسا دیا، پس اس کے لیے کوئی جماعت مددگار ثابت نہیں ہوئی جو اسے اللہ کے عذاب سے بچائے، اور وہ بے یار و مددگار ہی رہ گیا۔ اس طرح دوستو آئیے آپ کو اسلامی تاریخ کے چند ظالموں کا انجام سناؤ۔ آپ نے امام مظلوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ پر ہونے والے ظلم کی داستان ضرور سنی ہوگی۔ وہ عثمان جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری دامادی کا شرف دوستو حاصل تھا، وہ عثمان جنہوں نے سخت تکلیف کے زمانے میں بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی، وہ عثمان جنہیں جامع القرآن ہونے کا شرف حاصل تھا، وہ عثمان جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، وہ عثمان جن کی دولت اللہ کے دین اور اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے وقف تھی،
وہ عثمان جن کے ہاتھوں کو کتابت وحی کی سعادت حاصل ہوئی، وہ عثمان جنہوں نے اقتداء پر فیض ہو کر باوجود مظلومیت کو پسند کیا اور ظلم تو کیا دفاع کے لیے بھی کسی پر ہاتھ نہ اٹھایا، اسی امام مظلوم پر سبائی سازش کا شکار ہو کر جب کچھ لوگوں نے ظلم ڈھایا تو رب عثمان نے ان میں سے ایک ایک کو زمانے کے لیے عبرت کا مرقع بنا دیا دوست۔ ان میں سودان بن حمران کو جناب ذوالنورین کے غلام قطیرہ نے قتل کیا، اشتر کو زہر دے کر تڑپا تڑپا کر ہلاک کر دیا گیا۔ محمد بن ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ اس سے پہلے قتل کیا گیا، پھر اس کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی کر جلا دیا گیا۔ عمر بن ابن الحبق نے خلیفہ ثالث کے سینے پر چڑھ کر مسلسل کئی وار کیے تھے، اسے مرض استسقاء ہو گیا تھا، اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی جو کس طرح بجھتی ہی نہ تھی، تیروں کا نشانہ اس کو بنایا گیا، لیکن وہ بزدل شخص پہلے یا دوسرے تیر میں ہی مر گیا۔ اس طرح دوستوں حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا انجام بھی بڑا عبرتناک ہوا۔ حضرت حسین کے مقام اور مرتبے سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ وہ صحابیت کے شرف کے حامل تھے، وہ نواسہ رسول تھے، وہ ابن مطول تھے، وہ حیدر کرار کے فرزند تھے، ان کا زہد و تقوی مثالی تھا، وہ سیرت و صورت میں اپنے نانا سے بڑی مشابہت رکھتے تھے، مگر ظالموں کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ انہوں نے سب کچھ فراموش کر دیا، خونی اور مذہبی رشتوں کا بھی پاس نہ رکھا اور خاندان نبوت کے گل و لالہ کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی ظلم کے انجام سے دوستو انجام بد سے نہ بچ سکا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کے قاتل میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچا جو کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا نہ ہوا ہو۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض خوفناک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، بعض پاگل اور دیوانے ہو گئے، بعض کو اذیتیں دے کر قتل کر دیا گیا۔ جب عبد الملک بن مروان کے زمانہ میں مختار بن عبید ثقفی نے کوفہ پر قبضہ کر لیا تو اس نے اپنا مشن یہ بنا لیا تھا کہ وہ کربلا میں ستم ڈھانے والوں کو کی ٹو میں لگا رہتا تھا اور انہیں چن چن کر اپنی خونی تلوار کا نشانہ بناتا تھا۔ اس کے سامنے جب ایسے لوگوں کو لایا جاتا تو ان میں سے کسی کے ہاتھ کٹوا دیتا، کسی کو تیروں سے مروا دیتا اور کسی کو زندہ جلا دیتا۔ دوستو اسی طرح میں آپ کو ایک اور ظالم کا انجام آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو مسلم خراسانی ایک بڑا مشہور شخص گزرا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے بنو امیہ کا تختہ الٹ کر بنو عباس کو اقتدار دلایا تھا۔ یہ شخص بنو امیہ کا ازلی دشمن تھا، اس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کون اچھا اور کون برا ہے، کون وفادار اور کون غدار ہے، یہ تو بس بنو امیہ کا دشمن تھا، جس کے نزدیک اموی ہونا گویا بہت بڑا جرم تھا۔ اس کے ہم نواؤں نے بنو امیہ کی تڑپتی لاشوں پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا، بنو امیہ کے مشہور لوگوں کی قبریں کھدوائیں، اور اگر کسی کی صحیح سالم لاش برآمد ہوتی تو لاش کو کوڑے لگوائے اور اسے صلیب پر دوستو چڑھا دیا۔ امویوں میں سے بعض نے اگر کوئی ظلم کیا تھا تو ان کو تو اس کی سزا مل ہی گئی، مگر خود عباسی بھی مکافات عمل سے نہ بچ سکی۔ عباسیوں کا پہلا خلیفہ صفا صرف 30 سال کی عمر میں چیچک جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر چل بسا، اور دوستو اس کے بھائی ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کو اپنے دربار میں بلا کر قتل کروا دیا اور اس کی لاش کو ایک قالین میں لپیٹ کر دریا دجلہ کے حوالے کر دیا۔ وہ شخص جو دوسروں کے خلاف سازشیں کرتا رہا، آج وہ خود سازش کا شکار ہو گیا۔ وہ ظالم جو بنو عباس کی خاطر بنو امیہ کی گردنیں اڑاتا رہا، آج خود اس کی گردن بنو عباس ہی کے ایک فرد کے ہاتھوں اڑا دی گئی، اور قتل ہونے کے بعد اسے تجہیز و تکفین بھی نصیب دوستوں نہیں ہوئی۔ انسان کتنا احمق اور نادان ہے، جب ظلم کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ خود مجھ پر بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ جب وہ کسی کی عزت و آبرو خراب کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میری آبرو بھی لٹ سکتی ہے۔ جب وہ کسی کا دل دکھاتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میرا دل بھی دکھایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس دنیا کی بھی مکافات عمل کا سلسلہ دوستو چلتا رہا ہے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں کہ کانٹے بو کر پھولوں کی امید رکھتے ہیں، آگ جلا کر ٹھنڈوں کی توقع رکھتے ہیں۔ ہمارے اس مرحوم ہندوستان میں ظلم در ظلم کے ایسی تاریخ واقع
تاریخی واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دوستوں، ہوائیوں کا شاہ عالم عالم ثانی نے اپنے محسن نجیب الدولہ کے بیٹے ضابطہ خان کے غوث گڑھ پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا اور ضابطہ خان کی بیوی بچوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا۔ ضابطہ خان کے بیٹے غلام قادر روہیلا کو زنانہ کپڑے پہنا کر اپنے سامنے نچوایا کرتا تھا۔ اس کی قوت مردمی بھی اس نے دوستوں ختم کرا دی تھی۔ شاہ عالم بھول گیا کہ یہ اس شخص کا پوتا ہے جس نے مصیبت کے وقت اس کی مدد کی تھی۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ غلام قادر نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور اپنی اور اپنے خاندان کو بے عزت